بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو قرآن مجید تو پڑھتے ہیں مگر ان کی آیات کا ترجمہ نہیں پڑھتے۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کہا عمران کی خاتون نے کسے اب میں نے نظر کیا تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد کر کے اسے مجھ سے قبول کر، بے شک تو ہی سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، بڑے کم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ کا نام ہینا بنت کاکوس تھا، جبکہ ان کے والد کا نام عمران تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب اپنی والدہ کے شکم میں تھے تو حضرت مریم کی والدہ نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی کہ اے پاک پروردگار، میرے گھر جو بھی اولاد جنم لے گی میں اس کو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے پیش کروں گی۔ ناظرین گرامی، اس وقت یہ عام طور پر رسم تھی کہ بیٹوں کو منت کے طور پر اللہ کی نذر کیا جاتا تھا۔ جس اولاد کو اس خدمت پر معمور کیا جاتا تھا اس کو شادی کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ خدمت پر معمور شخص ہر وقت اللہ کی یاد میں کھویا رہتا تھا اور ذکر الہی میں مصروف رہتا تھا۔ یہ تقدیر خداوندی تھی کہ حضرت مریم کی والدہ ہینا بنت کاکوس کے ہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ اس لڑکی کا نام مریم رکھا گیا، لیکن لڑکی کی پیدائش سے حضرت مریم کی والدہ بڑی پریشان ہو گئیں کہ اب میں اپنی اس منت کو کس طرح سے پوری کروں، کیونکہ رواج کے مطابق صرف لڑکوں کو ہی بیت المقدس کی نذر کیا جاتا تھا۔ ابھی وہ اسی ادھیڑ پن میں تھیں کہ انہیں ایک آسمان سے آواز سنائی دی جس سے ان کی غمی خوشی میں بدل گئی۔ وہ آواز یہ تھی کہ ہم نے تمہاری اولاد کو منت کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہی ان کا نام مریم رکھا گیا، کیونکہ اس نام کے معنی خادمہ کی ہے۔ بعض مفسرین اس نام کے معنی بلند مرتبہ اور عبادت گزار بھی بتاتے ہیں۔ حضرت مریم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ اس دور کے قانون کے مطابق جب کسی بچے کو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے معمور کرنا ہوتا تھا تو اس بچے کو بچپن ہی میں مسجد کے مجاوروں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اسی لیے حضرت بی بی مریم کو مسجد اقصی کے مجاوروں کے پاس لے گئے تو ان میں بھی اختلاف ہو گیا۔ چونکہ حضرت مریم کے والدین انتہائی شریف نفس اور نیک لوگ تھے، لہٰذا تمام مجاوروں میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ بی بی مریم کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری انہیں سونپ دی جائے۔ جب اختلاف طویل ہوا تو پھر یہ فیصلہ طے پایا کہ مجاور جو قلم تورات لکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے وہ سب مجاور اپنے قلموں کو پانی میں بہائیں گے۔ جس کا بھی قلم پانی کے بہاؤ کی الٹی طرف جائے گا وہی حضرت بیوی مریم کی تربیت کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے قلم کو پانی میں بہایا۔ حضرت زکریا کے قلم کو اللہ رب العزت نے پانی کے بہاؤ کے الٹے رخ بہا دیا، اسی لیے حضرت مریم کو انہی کو سونپا گیا، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی پرورش کریں۔ یہ خداوند تعالیٰ کی ہی منشا تھی۔ ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ کی خالہ لگتی تھی، سو اس حساب سے دیکھا جائے تو ماں کی علاوہ خالہ ہی بہترین پرورش کر سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو اپنی بارگاہ میں بطور خادمہ قبول کیا تو بیت المقدس میں ان کے لیے ایک الگ سے حجرہ بھی تعمیر کروایا گیا، جہاں پر حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ تمام وقت اللہ کی عبادت و ذکر میں مصروف رہتی تھی۔ بوجہ حکم خداوندی حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ کو موسم کے تمام پھل اور میوہ جات حجرے میں ہی عنایت کر دیے جاتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا نے جب حضرت مریم کے حجرے میں بے موسمی پھل دیکھے تو اللہ کے حضور دعائیہ انداز میں اپنے ہاتھ بلند کر دیے اور اس رب العزت سے یہ دعا مانگی کہ اے تمام جہانوں کے رب، جس طرح تو نے بیٹی مریم کو بے موسمی پھل و میوہ جات عطا کیے ہیں اسی طرح مجھے بھی اس بڑھاپی کی عمر میں اولاد کی رحمت سے مالا مال کر۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی تو اس وقت وہ بڑے بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے ہاں ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا بڑی پسند آئی تو انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا جس کا نام حضرت زکریا علیہ السلام نے یحییٰ رکھا اور بعد میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازا۔ حضرت مریم علیہ السلام ہر وقت اپنے حجرے میں ذکر الہی میں مشغول رہتی تھی۔
اور جب کبھی ان کو حیض کا غسل کرنا ہوتا تو وہ صرف تبھی اپنے اس حجرے سے باہر تشریف لے جایا کرتی تھی۔ جب حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی عمر 15 سال ہوئی تو حضرت مریم حیض کا غسل فرمانے کے لیے اپنی خالہ کے ہاں یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں تشریف لے آئے۔ بی بی مریم نے جب غسل فرمانے کے لیے دروازے پر پردہ لٹکایا تو دیکھا کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل مرد پردہ ہٹا کر گھر کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ اس مرد کو دیکھ کر حضرت بی بی مریم انتہائی خوفزدہ ہو گئی۔ اس وقت بی بی مریم کا ڈر اپنی عزت کی حفاظت سے متعلق تھا۔ اس شخص کے چہرے پر گو کے تقوی کے آثار نمایاں تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت بی بی مریم نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ یا رب العزت میری عزت و پاک دامنی کی حفاظت فرما۔ ناظرین، یہ ایک طرح کا امتحان تھا جو اللہ پاک صرف اور صرف اپنے خاص بندوں کو آزمانے کے لیے انہیں اس امتحان میں ڈالتا ہے۔ جب مریم سلام اللہ علیہا کے چہرے پر ڈر نمایاں ہوا تو اس شخص نے آپ کو پریشان دیکھ کر کہا کہ اے مریم، مجھ سے ڈرو مت، میں اللہ تعالیٰ کا تمہاری طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں۔ میں اللہ کی طرف سے آپ کو ایک پاکیزہ بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ جب فرشتے نے آپ کو بیٹی کی ولادت کی نوید سنائی تو اس فرشتے کی بات کو سن کر حضرت مریم نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے اس فرشتے سے فرمایا کہ یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے، میں تو ابھی تک کنواری ہوں، مجھے آج تک کسی بھی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو پھر مجھ سے یہ بچہ کس طرح سے پیدا ہو سکتا ہے، جبکہ میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں، میں خداوند کریم کی ایک پاکباز عورت ہوں، لہٰذا مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی یہ بات اور پریشانی سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ یہ بالکل اسی طرح سے ہوگا جس طرح اللہ رب العزت نے بغیر والدین کی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور پھر حضرت حوا علیہ السلام کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بتایا تو حضرت مریم علیہ السلام کو کچھ تسلی ہوئی اور بہت حد تک ان کا خوف کم ہو گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم سے مخاطب ہوئے کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے گریبان میں پھونک مار دوں۔ تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک مار دی تو وہ پھونک حضرت بی بی مریم کے رحم میں جا کر روح بن گئی۔ اس طرح حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا آغاز ہوا۔ اس حوالے سے ارشاد خداوندی ہے کہ عمران کی دختر مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی بات پر اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور اپنے رب کے فرمانبرداروں میں ہوئی۔ ناظرین، جیسے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آتا جا رہا تھا تو حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو لوگوں کی باتوں کا ڈر تھا کہ کہیں لوگ انہیں بدکار نہ سمجھ بیٹھے۔ اسی بات کی ڈر کی وجہ سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور ایک گھنے جنگل میں جا کر ایک پہاڑی کوئی زراعت کی طرف تشریف لے گئی۔ بہت بعد میں اس جگہ کو بیت اللحم کا نام بھی دیا گیا۔ جب حضرت مریم اس جگہ پر گئیں تو ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی، مگر یہاں بھی اپنے دل کو تسلی میں نہ لا سکی کہ کس طرح لوگوں کی باتوں کا جواب دیں گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے پیچھے سے آ کر آواز دی کہ اے مریم، ہرگز پریشان نہ ہو، تمہارے رب نے تمہارے قدموں تلے ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، ذرا اس درخت کو ہلا کر دیکھو، اس سے تمہارے لیے تازہ کھجوریں گریں گی، تو اسے کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو، اور آس پاس اگر تمہیں کوئی انسان نظر آئے تو تم اس بچے کی جانب اشارہ کر دینا، جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آج کے دن میں کسی شخص سے کوئی بات نہیں کر سکتی۔ جب 40 دن پورے ہو جانے کے بعد حضرت مریم اپنے بیٹے کو لے کر واپس بستی میں آئی تو جیسے ہی لوگوں نے حضرت مریم کی گود میں نومولود بچے کو دیکھا تو ان سے طرح طرح کے سوال کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کس کا بچہ اٹھا لائی ہو۔ سب کہنے لگے کہ اے مریم، کیا تو نے کسی سے زنا کیا ہے؟ نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں، کیا تو نے یوسف سے زنا کر لیا ہے؟ ناظرین، یہاں یہ بات واضح کرتے جائیں کہ اس دور میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی منگنی ایک یوسف نامی شخص سے کی گئی تھی۔
यही वजह थी कि लोगों ने हजरत बीबी मरियम पर यूसुफ नामी उस शख्स के हवाले से जिना का इल्जाम लगा दिया था, नऊजुबिल्लाह, और कहा था कि मरियम और यूसुफ हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के घर में जिना करते रहे हैं। तौबा, नऊजुबिल्लाह। जब हजरत मरियम ने लोगों की तरह तरह की घटिया बातें सुनी तो सब्र का मुजाहिरा करती रही। एक कदीम रिवायत ये तज़किरा भी करती है कि एक दिन हजरत मरियम की कौम उनके घर के बाहर इकट्ठी हो गई और कहने लगी कि मरियम और यूसुफ को जिना के जुर्म में संसार करेंगे। जब लोग अपनी हद पार करने लगे तो हजरत मरियम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि मेरी गवाही मेरा ये बच्चा खुद ही दे देगा। उस वक्त हजरत ईसा एक दूध पीते बच्चे थे। उस वक्त गोद में मौजूद उस नौमौलूद और मासूम बच्चे ने अपनी माँ के हक में गवाही देते हुए फरमाया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात का पाबंद बनाया और जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे अपनी वालिदा का हक अदा करने वाला बनाया और मुझको सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। अल्लाह ताला की सलामती है मुझ पर जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब मैं मरूंगा और जब दोबारा जिंदा करके उठाया जाऊंगा। नाज़रीन, छोटी सी उम्र में ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा मरियम की पाकदानी और परहेजगारी की गवाही दे दी। हजरत मरियम सल्लल्लाहु अलैहा की पाकदानी और परहेजगारी और शफात किरदार की गवाही तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी दी गई है। चुनाचे दूध पीते हुए बच्चे की बातें सुनकर लोगों के दिलों में हैबत तारी हो गई। उन्होंने हजरत मरियम सल्लल्लाहु अलैहा को बिल्कुल ही अकेला छोड़ दिया और वहां से चल निकले। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल की हुई तो यहूदियों ने उन पर उनकी जिंदगी तंग कर दी। इसी तरह बैतुल मुकद्दस के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। तो हजरत बीबी मरियम ने हुक्म खुदाबंदी से वो जगह छोड़कर हजरत ईसा को अपने हमरा लिया और मिस्र की जानिब हिजरत करते हुए आ गई। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।